بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، ان کی کوئی حاجت ہے، کسی کام میں پھنسے ہوئے، ان کا کام نہیں ہو رہا یا کوئی بھی ان کی جائز خواہش ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ ضرور قبول و منظور فرما دیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ حل فرما دیں گے۔ وظیفہ ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد ضرور قبول و منظور فرما دیں گے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس سورہ کی فضیلت آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سورہ یاسین، آج کا جو وظیفہ ہے سورہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ اس سورہ کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو گویا اسے 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خود اس قرآن کے ختم کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جس میں یہ سورہ اور دوسری بھی فضیلت کی بہت سی صورتیں ہیں، جب ایک صورت کے ختم کرنے کا یہ ثواب ہوگا تو پورے قرآن کے ختم کرنے سے کیا کچھ فائدہ حاصل ہوگا، سوچئے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن پڑھے اس کی تمام دن کی خواہش پوری ہو جائیں گی۔ احادیث میں سورہ یاسین کے اور بھی بہت سے فضائل وارد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر شخص کے لیے دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس سے اس کے پہلے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافعہ خافضہ ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اس سورہ یاسین کو رات پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سورہ یاسین پڑھے گا اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی، اور ادنا ضرورت فقر اور محتاجی کی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اگر اس وظیفہ کرنے سے آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اس کا طریقہ دوبارہ سے۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح کسی مصیبت یا پریشانی سے گزرے ہوں اور قرآن پاک کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے اور ان کے دل سے دعا نکلے گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی باعث صدقہ ہوگا۔ صدقہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حاجت اور رزق کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے جمعے کے دن یہ وظیفہ بس ایک بار پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیں گے۔ رشتہ یا شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، رزق میں کمی ہو، آپ کی رزق میں کبھی کمی اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیں گے اس کی برکت سے۔ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی ہو، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت حل ہو جائے گی۔
آپ نے کرنا کیا ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رو رو کے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی برکت سے اور قرآن پاک کی اس سورہ کی برکت سے آپ کی حاجت ضرور قبول و منظور فرما دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔